بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین، السلام علیکم. عزیزان گرامی، جیسا کہ 2 روز سے مسلسل آپ کے سامنے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ پریشان اور ہر انسان کے زبان پہ شکوہ. یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ مسجدوں نے بھی ہمارا راستہ بند کر دیا. بہرحال ان سب باتوں کو دہرانا مقصد نہیں ہے، لیکن اہل فکر اور اہل نظر جو ہوتے ہیں وہ مصیبتوں میں بھی اپنا راستہ تلاش کر کے شکر پروردگار کیا کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس بہترین اسوہ ہے تو پیغمبر اسلام اور ان کی آل اطہار. انہی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. لہذا ہم کو اور آپ کو دنیا میں جیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں، ہر حالات میں ہر موقع پر ہم کو اور آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے اوپر نگاہ رکھنا چاہیے کہ کیسے حالات میں اور کن حالات کے لیے پیغمبر کا کون سا فرمان موجود ہے. عزیزان گرامی، اب ایک شکوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صاحب لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی، ہم گھر میں بالکل محصور ہو گئے ہیں. عزیزان گرامی، اگرچہ ملاقات نہیں ہو رہی ہے تو یہ وقتی مرحلہ ہے، اور یہ شکوہ اس لیے بھی ہم کر رہے ہیں کہ چونکہ ہماری عادت پڑ گئی ہے مجمع کے درمیان رہنے کی، لوگوں کے درمیان رہنے کی. ایسے موقع پر ہم فرمان پیغمبر اور فرامین آل محمد کی طرف نگاہ کریں تو اہل بیت نے یہی فرمایا ہے کہ زیادہ لوگوں کے درمیان نہ رہو، اس لیے کہ لوگوں کے درمیان شور شرابے کے درمیان زیادہ رہنے پر ہر انسان کی روحانیت کے اوپر فرق پڑتا ہے، اس کی روحانیت میں کمی آتی ہے. جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ انسان اگرچہ لوگوں کے درمیان ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھے برے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. نقصان کیا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان رہنے کا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ اگرچہ انسان کنجوس کی شکل دیکھے تو روحانیت اس کے اندر سے جاتی رہتی ہے، روحانیت میں کمی واقع ہونے لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کنجوس ہوتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر جہاں دل سخت ہو جائے وہاں پر سوائے گناہوں کے اور کسی چیز کا صدور نہیں ہوتا. گویا معصوم کا اس طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ کنجوس کے اوپر نگاہ کرو گے تو تمہاری روحانیت میں فرق پڑتا چلا جائے گا، تمہاری روحانیت کم ہوتی چلی جائے گی. اسی طریقے سے فاسق و فاجر کے اوپر نگاہ کرنے سے، اس کی طرف دیکھنے سے بھی روحانیت پہ اثر پڑتا ہے اور روحانیت میں کمی واقع ہوتی ہے. لیکن عزیزان گرامی، ہمارا اور آپ کا عالم یہ ہے کہ ہم باہر نکلتے ہیں تو نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے اوپر نگاہ پڑتی ہے. کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے،
تو اس کے اثرات ہماری روحانیت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ اچھا، گھر میں بھی ہوتے ہیں تو چونکہ ہم عادی ہیں شور شرابے کے، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو تنہائی نہیں پسند کرتے، بلکہ ٹی وی کھول دیا، ٹی وی کھول کے ہم تصویروں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسے افراد ٹی وی پہ بھی آتے ہیں جو کنجوسی سے تعلق رکھتے ہیں، جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں، جو گناہگار ہوتے ہیں۔ ٹی وی کے اوپر بھی اگرچہ ہم ایسے افراد کو دیکھ رہے ہیں تو ہماری روحانیت کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ تو لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم گھر میں محصور ہیں تو کم سے کم ان سب چیزوں سے بچے ہوئے ہیں جس سے ہماری روحانیت میں کمی واقع ہوتی ہے، ہماری روحانیت کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر نگاہ کرنے سے ہماری روحانیت تو متاثر ہوتی ہی ہے، بلکہ اگرچہ ہم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور مباح باتیں ہو رہی ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، فسق و فجور کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ مباح بات ہو رہی ہے، تو اس کے بھی اثرات انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض مباح بات کی وجہ سے بھی لوگوں کے درمیان روحانیت متاثر ہوتی ہے، جس کے لیے روایت میں جملہ موجود ہے کہ ایسے مباح موقع پر بھی انسان اگرچہ گفتگو کر رہا ہے لوگوں کے درمیان، تو چونکہ اس کی روح متاثر ہوئی ہے، روحانیت متاثر ہوئی ہے، لہذا ایسے موقع پر چونکہ اثر ہوا ہے اس کے اوپر، اب اس کو فوری طور سے ختم کرنا چاہتا ہے ان اثرات کو، تو وہ اٹھتے وقت قرآن کی یہ آیت پڑھے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو جو کچھ اس کا اثر ہوا ہے اس کی روحانیت کے اوپر، اس کا یہ کفارہ ہو جائے گا، اور وہ نحوستیں جو روحانیت کے اوپر پڑی تھیں اس کا ازالہ ہو جائے گا، اور اس کی روحانیت مثل سابق پلٹ آئے گی۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی کہ جب مباح باتوں کے بھی اثرات پڑتے ہیں ہماری روحانیت کے اوپر، تو انسان اگرچہ گنہگار ہو، گناہ کر رہا ہو، کیا اس کے اثرات ہمارے اوپر نہیں؟ اس کے اثرات بدرجہ والا ہمارے اوپر اور ہماری روحانیت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بلکہ آیت اللہ جواد آمولی فرماتے ہیں کہ نامحرم کی طرف نگاہ کرنا حرام ہے، اور جب انسان حرام میں مبتلا ہوتا ہے نگاہوں کے ذریعے سے تو پھر اس کی روحانیت متاثر ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نامحرم کی طرف دیکھنا ہی فقط حرام نہیں ہے، بلکہ گنہگاروں کی طرف دیکھنا بھی جو ہے، دیکھنے سے بھی روحانیت متاثر ہوتی ہے، اور یہ بھی نامحرم کا حکم رکھتے ہیں۔ اگرچہ ایک انسان گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، مجرم ہے، تو اس کی طرف دیکھنا بھی گویا ایسا ہے جیسے نامحرم کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بھی ہماری روحانیت متاثر ہوتی ہے۔ تو لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم گھر میں محصور ہیں تو ایسے لوگوں کو دیکھنے سے ہم بچے ہوئے ہیں جس کے دیکھنے کے ذریعے سے ہماری روحانیت متاثر ہوتی ہے، اور جب روحانیت متاثر ہوتی ہے تو انسان گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ روایتوں میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ جب انسان کی روحانیت متاثر ہوتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، تو وہ ملائکہ جو اس کے نفس کے اوپر معمور کیے گئے ہیں، نگہبان بنائے گئے ہیں، وہ اس کے نفس کے مورچے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور ان پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے، شیاطین قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور جب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر شیاطین کا قبضہ ہو جائے وہاں سوائے گناہ کے کچھ نہیں ہوگا، اور اس سے گناہ مسلسل صادر ہوتا رہے گا۔ آقا مطہری بہت بڑے محقق، عالم، مبصر، جو ایران کی عظیم ہستی تھے انقلاب کے دور میں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو کم سے کم روزانہ آدھی گھنٹہ ہر انسان کو نکالنا چاہیے، اور نکال کے خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرے۔ اکیلے کمرے میں
تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کے خدا کے ساتھ راز و نیاز کرے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، کہ گناہ کو یاد کرے، اعتراف کرے اور مغفرت اللہ کی بارگاہ میں طلب کرے، اور ایک طویل سجدہ کرے اپنے گھر میں گاہے بگاہے، بلکہ مختلف مقامات پہ گاہے بگاہے اپنے گھر میں سجدہ کرتا رہے۔ اور طویل سجدے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان کی روحانیت برقرار رہتی ہے اور اس کی روحانیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جہاں پر روحانیت میں اضافہ ہوتا رہے تو پھر انسان گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے قرآن مجید میں بھی آیت موجود ہے کہ واسجد واقترب، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، یعنی گویا سجدہ کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا، کل کی گفتگو میں نے کہا تھا کہ انسان کو ایک مخصوص جگہ اپنے گھر میں بنانا چاہیے اور اس میں نماز، سنت مستحبی نمازیں، سنتی نماز ادا کرنا چاہیے، اور ایک وقت وہ بہرحال اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، وہ بھی ہے ایک مخصوص جگہ ہو، اور دوسرے یہ کہ جا بجا اپنے گھر میں سجدہ کرتا رہے۔ سجدے سے مراد نہیں کہ کوئی نعمت ملی، شکر پروردگار کیا، کوئی نعمت یاد آ گئی، شکر پروردگار کیا۔ یہ ائمہ تعظیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں اگرچہ تو وہ سفر بھی کر رہے ہیں، گھوڑے کے اوپر ہیں، سواری کے اوپر ہیں، کوئی نعمت یاد آئی فوراً سواری سے نیچے اترے، زمین پہ سجدہ کیا۔ تو سجدہ کرنے سے، جا بجا اپنے گھر میں سجدہ کرنے سے اور نعمتوں کے شکریہ پہ سجدہ کرنے سے، نعمتوں کے ملنے پر سجدہ کرنے سے یہ فائدہ کہ جہاں جہاں سجدہ ہوگا، روایتیں بتاتی ہیں قیامت کے دن ہر وہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی کہ اس پر تیرا سجدہ ہوا ہے، اور وہ سجدے انسان کی شفاعت کا ذریعہ بھی قرار پائیں گے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ خلوت میں ایک طویل سجدہ اپنے گھر میں بھی کم سے کم 24 گھنٹے میں آدھی گھنٹہ نکال لیں اور اللہ سے راز و نیاز کریں، اور ایک طویل سجدہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کر کے انسان کیا کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک سب سے بڑا فائدہ طویل سجدے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے سے حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ حجابات ہٹنے کا مطلب یہ کہ حقیقت جو ہوتی ہے وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں انسان سمجھ نہیں پاتا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، تو طویل سجدے کا یہ اثر ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں طویل سجدے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کے سامنے سے حجابات، پردے ہٹ جاتے ہیں اور حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ خود یہ لاک ڈاؤن کا یہ جو ایک فرصت ملی ہے تنہائی کی، خلوت کی، کوشہ نشینی کی، اس سے ہم ایک فائدہ یہ اٹھائیں کہ اپنی روحانیت کو مضبوط کرے، راز و نیاز کے ذریعے سے، خلوت کے ذریعے سے، لوگوں سے دور رہ کے، چونکہ لوگوں کے درمیان رہنے سے سوائے روحانیت کے متاثر ہونے سے اور کوئی فائدہ نہیں، بلکہ روحانیت متاثر ہوتی ہے، روحانیت ہماری کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب روحانیت کم ہوگی تو انسان گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ تو آپ خود دیکھیں کہ معصوم کی زندگی میں کیا ہے، معصوم نے یہی فرمایا کہ اگرچہ تم کو فرصت ملے، خلوت ملے، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے فالتو گھومنے سے۔ اور روایتیں اگر چاپ اٹھا کے دیکھیں تو روایتیں ملتا ہے کہ بازار شیطان کی آماجگاہ ہے۔ بازار کا مطلب جہاں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہو، شیطان کی آماجگاہ ہے، اور انسان وہیں گمراہ ہوتا ہے۔ تو اگرچہ فاسق و فاجر اور گنہگار اور مجرمین کے دیکھنے سے روحانیت ہماری متاثر ہوتی ہے، تو اگرچہ ہم اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنے گھر میں وقت گزار رہے ہیں تو گویا اپنی روحانیت میں ہم اضافہ کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ روحانیت اور کس چیز سے متاثر ہوتی ہے؟ روحانیت اس چیز سے بھی متاثر ہوتی ہے کہ انسان حرام غذا کا استعمال کرے۔ اگرچہ حرام غذا کا استعمال کر رہا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی روحانیت بہت متاثر ہوتی ہے، بلکہ جو اب تک میں نے بیان کیا اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان حلال غذا کھائے، پاک و پاکیزہ غذا کھائے، اس سے اس کی روحانیت میں اضافہ ہوگا، اور جب روحانیت میں اضافہ ہوگا تو وہ گناہوں سے دور ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ حرام غذا کا اثر بہت برا پڑتا ہے۔ ہمارے مذہب میں، مذہب امامیہ میں بہت بڑی عظیم ہستی علامہ ہلی، ان کے بیٹے محقق ہلی، جو نابالغ تھے ابھی لیکن مجتہد ہو گئے تھے۔ لوگوں نے جب ان سے
ان کے محقق ہلی سے یعنی علامہ ہلی سے اصرار کیا کہ آپ کے بیٹے اتنے عظیم مرتبے کے اوپر فائز ہو گئے، مرجع ہو گئے، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیان کو سنیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، مجمع اکٹھا ہوا، جب وہ ممبر پہ گئے درس دینے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، تو کچھ بول نہیں سکے، بلکہ ممبر سے واپس آ گئے۔ اور جب واپس آ گئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو بڑی خواہش کے ذریعے سے، خواہش سے ان کو بلایا تھا کہ کچھ بیان کریں گے، ہم لوگ استفادہ کریں گے، انہوں نے کچھ بیان ہی نہیں کیا۔ تو علامہ ہلی نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے۔ بیٹے سے بلا کے پوچھا کہ بیٹا تم نے کیوں نہیں بیان کیا؟ کہا کہ بابا اس لیے نہیں بیان کیا کہ ہمارے سامنے کوئی انسان تھا ہی نہیں، بلکہ جانور نظر آ رہے تھے، ہم جانور کے سامنے کیسے؟ یعنی اتنا پاک و پاکیزہ، اتنی پاک و پاکیزہ غذا محقق ہلی کو علامہ ہلی نے کھلایا تھا کہ ان کے سامنے سے سارے پردے ہٹ گئے تھے، وہ حقیقت کو دیکھ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انسان اگرچہ پاک و پاکیزہ غذا کھاتا رہے، حلال غذا کھاتا رہے، تو اس کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ حقیقت کو دیکھ لیتا ہے۔ بہرحال شکوہ کیا تو لہذا واقعات کتابیں ملتے ہیں کہ شکوہ کیا تو علامہ ہلی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میرا بیٹا بیان کرے گا اور تم لوگ سنو گے، مگر ایسا کرو کہ ایک ایک دن ایک ایک آدمی جو ہے میرے بیٹے کی دعوت کر دیں۔ خیر دعوت ہو گئی، جب دعوت ہو گئی تو پھر وہ اس لائق ہو گئے کھانا کھا کے کہ باقاعدہ انہوں نے جا کے بیان کیا۔ تو لوگوں نے علامہ ہلی سے پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ کہا کہ دیکھو ہم نے اپنے بیٹے کو اتنا پاک و پاکیزہ غذا کھلائی تھی کہ اس کے سامنے سے سارے حجابات ہٹ گئے تھے، حقیقت کو دیکھ رہا تھا، لیکن تم نے کھلایا، تم نے کھلایا، تم نے کھلایا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نے جو کھلایا وہ حرام مال تھا بلکہ حلال تھا، لیکن کیا کوئی بھی یہ گارنٹی لے سکتا ہے کہ اس حلال میں کوئی شک و شبہ نہیں بلکہ یہ بالکل پاک و پاکیزہ ہے، اس میں کوئی حرام مخلوط نہیں ہوا ہے؟ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ تو گویا اگرچہ حلال مال بھی ہے، حلال غذا بھی انسان کھا رہا ہے، مشکوک ہے، اگرچہ اس میں شک ہے کہ کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے، تو اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہ مشکوک غذا کھانے کا اثر تھا کہ وہ ان کے سامنے سے وہ پھر پردہ آ گیا اور انہوں نے جو ہے ان لوگوں کے سامنے اپنے بیان کو پیش کیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ انسان کو حلال غذا کھانا چاہیے اور اس کے ذریعے سے اس کی روحانیت مضبوط رہے گی۔ جب روحانیت مضبوط رہے گی تو کبھی وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا، اور جب گناہ کی طرف نہیں جائے گا تو انسان جتنا گناہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے وہ خداوند عالم سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے، کیوں حرام غذا اتنے اس کے اثرات ہیں روحانیت کے اوپر پڑتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ایک حرام غذا کھاتا ہے تو فقط اس کے پیٹ میں نہیں جاتا بلکہ اس کا اثر جہاں جہاں پہنچتا ہے وہاں سے گناہ صادر ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے غذا کھائے گا اس کے ذریعے سے خون بنے گا، خون کے ذریعے سے وہ طاقتیں ہر جگہ پہنچتی ہیں۔ آنکھ میں پہنچی تو آنکھ کے ذریعے سے گناہ انسان کرتا ہے، ہاتھ میں پہنچی تو ہاتھ کے ذریعے سے گناہ کرتا ہے، پیر میں پہنچی تو پیر کے ذریعے سے گناہ کرتا ہے، زبان میں پہنچی ہے تو ظاہر سی بات ہے پورے اعضاء و جوارح میں پہنچیں گی۔ جب پورے اعضاء و جوارح میں پہنچیں گی تو زبان سے بھی گناہ ہوگا، آنکھ سے بھی گناہ ہوگا، کان سے بھی گناہ ہوگا، ہاتھ پیر سے بھی گناہ ہوگا، ایک ایک اعضاء و جوارح سے اس کا گناہ ہوگا، اس لیے کہ پورے اعضاء و جوارح میں اس کا اثر پہنچا ہے۔ لہذا انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ حرام غذا سے اپنے کو بچائے، سب سے اہم چیز یہ ہے۔ اور حرام غذا اتنی خراب چیز ہے اور روحانیت کے اوپر اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آیت اللہ دست غیب نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ عباسی دور تھا، عباسی بادشاہ تھا، مہدی بادشاہ، اور بہت ظالم بادشاہ تھا یہ۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑے عالم دین جن کا نام تھا شریک ابن عبداللہ، بہت متقی پرہیزگار، روحانیت کے منزل کے اوپر فائز تھے، ان کو بلایا اس بادشاہ نے، اور بلانے کے بعد کہا کہ 3 چیزیں ہم تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم تم کو قاضی بنانا چاہتے ہیں، قاضی کا مطلب نہیں جج بنانا چاہتے ہیں، اور اگرچہ تم جج بننا قبول نہیں کرنا چاہتے تو پھر دوسری چیز یہ قبول کرنا پڑے گا کہ ہمارے بچوں کے استاد بن جاؤ، اور اگرچہ یہ بھی قبول نہیں کرتے تو پھر کم سے کم ایک وقت ہمارے یہاں کھانا کھانا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اگرچہ بادشاہ ظالم ہے
اگرچہ ہم قاضی بن جاتے ہیں، جج بن جاتے ہیں، تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی ہم سے یہ فتویٰ دلوا سکتا ہے، لہذا جج بننا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جج اس لیے بنوا رہا ہے کہ اس کی نیت خراب ہے اور یہ ہم سے جائز ناجائز ہر قسم کے فتوے دلوائے گا، لہذا ان کا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات کہا کہ اگر یہ نہیں قبول کرتے تو پھر ہمارے بچوں کو استاد بن جاؤ، تو کہا کہ نہیں، ہم بچوں کو استاد بھی نہیں بنیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم آ کے تمہارے بچوں کو پڑھا سکیں۔ تو کہا کہ پھر آخر میں اس کو تو ہر حال میں تم کو قبول کرنا پڑے گا کہ ایک وقت ہمارے یہاں کھانا کھا لو۔ چنانچہ انہوں نے سوچنا کیا، غور کرنا شروع کیا کہ یہ تو ایک دن کا معاملہ ہے، ایک وقت کا معاملہ ہے، لہذا کھا لو۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کھا لیں گے۔ جیسے ہی بادشاہ کے باورچی کو یہ خبر پہنچی کہ شریک ابن عبداللہ نے دعوت کو قبول کر لیا ہے، تو فوراً باورچی نے کہا کہ اب کبھی بادشاہ سے اس عالم کو نجات نہیں مل سکتی، اس لیے کہ یہ ظالم بادشاہ ہے، ظلم کے ذریعے سے اس نے جو کچھ حاصل کیا ہے اسی کو غذا کی شکل میں ان کو کھلائیں گے، اور جب ان کے جسم میں وہ غذا جائے گی، مشکوک غذا، حرام غذا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ چنانچہ تاریخ میں ملتا ہے، دستغیب نے لکھا ہے کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ صرف ایک وقت کے کھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سخت دل ہو گیا اور بہت سخت گیری کے ساتھ وہ کام کرتے تھے، بلکہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنا سخت کیسے ہو گئے؟ تو کہا کہ یہ ایمان بیچ کے، یہ اس گندم کی بڑی قیمت ہے، اس لیے کہ ہم نے ایمان گویا اپنا بیچ دیا ہے بادشاہ کے ہاتھوں، لہذا اس لیے سب کو اب اس نے گناہ کرنا شروع کیا۔ جب گناہ کرنا شروع کیا، کیوں؟ حرام غذا کی وجہ سے، حرام غذا کی وجہ سے اب گناہ کا وہ مرتکب ہونے لگا۔ جب گناہ کا مرتکب ہونے لگا تو ظاہر سی بات ہے کہ روحانیت رخصت ہونے لگی، اب سوائے گناہ کے اس سے کسی چیز کا صدور نہیں ہوگا۔ تیسرا نقصان خود آپ کتابوں کو اٹھا کے پڑھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لقمہ حرام کو کھاتا ہے اگرچہ کوئی، تو زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، تمام فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور جو حرام غذا کھا کے عبادت کرتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حرام غذا کھا کے عبادت پروردگار کرتا ہے تو اس کی عبادت ایسی ہی ہے جیسے کسی بھربھری مٹی کے اوپر کسی عمارت کی، کسی مکان کی بنیاد رکھی گئی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگرچہ مٹی کے اوپر، بھربھری مٹی کے اوپر یا بالو کے اوپر یا ریت کے اوپر کسی مکان کی، کسی عمارت کی، کسی بلڈنگ کی بنیاد رکھی جائے تو وہ ٹک پائے گی؟ نہیں ٹک پائے گی۔ تو حرام غذا جو شخص کھا کے عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت کی یہی منزل ہے کہ وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ مال حرام سے 3 بیماریاں ضرور پیدا ہوتی ہیں، یعنی اگرچہ مال حرام انسان کھا رہا ہے تو 3 بیماریاں ہر حال میں اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ پہلی بیماری کیا ہے؟ حسد پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان اگرچہ حرام مال کھا رہا ہے، حرام غذا کھا رہا ہے، نجس غذا کھا رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے انسان کے اندر 3 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی بیماری کیا ہے؟ پہلی بیماری حسد اور جلن پیدا ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حسد کے بارے میں کیا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحسد یاکل ایمان کما تاکل النار الحطب، یعنی حسد ایمان کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ تو جب ایمان ہی انسان کے پاس نہیں رہے گا تو پھر عمل کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو حرام غذا کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر حسد پیدا ہو جائے، جلن پیدا ہو جائے، اور دوسرا اثر حرام غذا کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر غفلت پیدا ہو جاتی ہے، بے توجہی پیدا ہو جاتی ہے، کچھ نہیں، وہ اس کو خیال رہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے راز و نیاز رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ غفلت اس کے اندر، عبادات سے بالکل بے رغبتی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا نقصان مال حرام کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر جہالت پیدا ہوتی ہے، اور جب جہاں جہالت ہوگی وہیں پر انسان گنہگار بنتا چلا جائے گا۔ لہذا ایک لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور اپنی غذا کو باقاعدہ پاک و پاکیزہ بنائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو شکوہ ہے کہ لوگوں سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، لہذا گھر میں بیٹھ کے خلوت میں اگرچہ لوگوں سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے
تو گویا تمہاری روحانیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جب انسان کی روحانیت میں اضافہ ہو جائے گا تو پھر روحانی ہی طاقت انسان کی وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اس کا ایمان آخر تک سلامت رہتا ہے۔ اسی لیے کربلا کے میدان میں باڈی بلڈروں کے امام حسین علیہ السلام نہیں لے گئے تھے، بڑے بڑے طاقتوروں کو نہیں لے گئے تھے، جن کے پاس جسمانی طاقت تھی ان کو نہیں لے گئے تھے، بلکہ ان کو لے گئے تھے جن کے پاس روحانی طاقت تھی۔ جسمانی طاقت والے سب امام حسین کو چھوڑ کے چلے آئے، مگر جن کے پاس روحانی طاقت تھی وہ امام حسین کے قدموں سے لپٹے رہے، ان کا ایمان سلامت رہا اور وہ جنت کے مستحق قرار پائے۔ لہذا ہم اپنے جسمانی طاقت کو نہ بڑھانے کی کوشش کریں بلکہ روحانی طاقت کو بڑھائیں، اور جب روحانی طاقت ہماری بڑھتی رہے گی تو یقیناً ہم حقیقت میں کربلائی ہوں گے، یقیناً ہمارا ایمان سلامت رہے گا اور آخر تک سلامت رہے گا اور ہمارا انجام بخیر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔